اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جبکہ نصارہ یعنی کرسچنز عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کی منہ سے نکلی ہوئی افواہیں ہیں، ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے. یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، اور ان کے یہ اقوال جو ہیں یہ نقل ہے ان کفار کی جو ان سے پہلے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. یونان کے جو گاڈز مشہور تھے، چھوٹے جی کے ساتھ وہ لکھتے تھے دیوتا، ان میں بھی باپ بیٹے کا رشتہ چلتا تھا. بیسیکلی وہ جو غلط انٹرپریٹیشن تھی ان کی اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں، وہ پھر انجیکٹ ہو گئی کرسچینٹی کے اندر. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ نقل اتار رہے ہیں یہ باتیں کر کے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کے اقوال ہیں اور نقل اتار رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے گزرے. قاتلہم اللہ، یہ اب اللہ کی طرف سے گاڑا فتویٰ آ گیا، اللہ ان کو برباد کر دے، ہلاک کر دے. انا یؤفکون، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے. نعوذ باللہ. اور پھر وہ اس حد تک آگے چلے گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بیگوٹن سن آف گاڈ ہے. ویسے جیوز اور کرسچنز کے اندر جو یہ گاڈ کا کنسیپٹ موجود ہے اس کی کافی حد تک اصل بھی ہے اس حوالے سے، گاڈ کے اولاد کے اعتبار سے، بیٹا کہلوانے کے اعتبار سے، کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات کے اندر اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل کے اندر جو کنبے کا لفظ ہے یا اولاد کا لفظ ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح انسانوں کے اندر باپ بیٹے کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے بھی محاورتاً یہ بات بولی جاتی ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. اس حوالے سے تورات اور انجیل کے اندر اولاد کا کنسیپٹ اس حوالے سے تھا کہ تمام اولاد آدم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وہ اس رشتے کے اعتبار سے نہیں جو بیگوٹن سن والا ہوتا ہے، بلکہ عرف عام میں سمجھانے کے اعتبار سے. تو وہ کنسیپٹ تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جو کنسیپٹ غلط ہے وہ ہے بیگوٹن سن، صلبی بیٹا. وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیگوٹن سن صلبی بیٹے ہیں، معاذ اللہ. سورہ مریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کلیم کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یعنی اگر آسمان کے، زمین کے، پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا، کہ یہ ساری جو مخلوقات ہیں یہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی بات. جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ہم اثر، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. اب یہ بڑے خطرناک عقائد تھے جو کرسچنز کے اندر اور جیوز کے اندر غلو کی وجہ سے ہے. غلو کہتے ہیں ایگزیجریشن انگلش میں، کسی چیز کو بڑھا کر پیش کرنا. اس کے پیچھے نیت بالکل درست ہوتی ہے. اگر کرسچنز نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی یا ان کو اللہ کا بیٹا کہا، ان کی نیت پیچھے درست تھی کہ ہم ان کی شان بڑھا رہے ہیں، بد نیتی بھی تو نہیں کیا. اسی طریقے سے اس زمانے کے جیوز نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کنسیپٹ اگر انجیکٹ کیا اپنے فالوورز میں تو وہ عزیر علیہ السلام کی محبت میں کیا ہے، نفرت میں نہیں کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے آج کے یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. آج کے جو یہودی ہیں وہ پرفیکٹ موحد ہیں، اس حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اس قسم کی چیز تجویز نہیں کرتے. یہ اس زمانے کے جیوز کی بات ہو رہی ہے. البتہ کرسچینٹی میں یہ عقیدہ اسی طریقے سے ہے، اس میں بھی تھوڑا سا بگاڑ آیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کرسچنز کا یہ عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گاڈ دا ہولی فادر اور سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں گاڈ دا ہولی مدر اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گاڈ دا ہولی سن. یہ ٹرینٹی کا تثلیث کا ان کا عقیدہ تھا. لیکن آج کی ٹرینٹی میں انہوں نے سیدہ مریم کو نکال کے ہولی گوسٹ جبرائیل علیہ السلام کو داخل کر دیا ہے. اب ان کا 3 خداؤں کا جو عقیدہ ہے 3 in 1 کا ٹرینٹی کا تثلیث کا عقیدہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ہولی گوسٹ یعنی جبرائیل علیہ السلام روح قدس کے بارے میں ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب اس حوالے سے قرآن پاک نے ان چیزوں کا بڑا رد کیا ہے اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کے اندر موجود ہے. جو آج غیر مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت کرسچنز کی ہے اور ان کی اصلاح کا سبب وہی صورتیں بن رہی ہیں. ایک سورہ آل عمران اور ایک سورۃ النساء اور اس کے بعد اس کا کلائمیکس سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ. یہ 3 پرٹیکولر صورتیں. اب اس میں اگر میں کراس ریفرنسز اس حوالے سے پیش کروں تو گھنٹوں چاہیے، لیکن کچھ آیات میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہم ضرور یہاں پر ڈسکس کر لیں تاکہ ہمیں یہ مقدمہ مکمل طور پر سمجھ آ جائے کہ یہ جو انہوں نے عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، بیگوٹن سن ہے یا ان کے بیٹے ہیں، تو یہ عقیدہ گمراہی پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے کس طریقے سے رد فرماتا ہے. تو کراس ریفرنس کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 آپ نکال لیجئے. آپ کے یہ بلو والے قرآن پاک میں یہ پیج نمبر 61 کے اوپر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 79 پیج نمبر 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات پڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں کہ ایون آج کا بھی جو مواد ان کے پاس انجیل یا تورات کا موجود ہے جیوز اور کرسچنز کے پاس، اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ، ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی آیات اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی القرآن الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب کے ساتھ نہیں ٹکراتی. آج بھی جیوز اور کرسچنز کے پاس اس تحریف شدہ کتابوں کے اندر بھی کوئی ایسی آیت موجود نہیں ان ایمبیگوس، غیر مبہم، کہ جس سے وہ اپنے یہ فاسد عقائد ثابت کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک بار بار ان کو کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ، انجیل لے کر آؤ، بتاؤ اس میں یہ باتیں کہاں پر لکھی ہوئی ہیں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے یہ بحث کرے تو ان سے کہو کہ اس کتاب کے نزول سے پہلے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ لے آؤ، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا اگر علم کے کوئی آثار چلتے آ رہے ہوں، تمہارے انبیاء کی کوئی احادیث موجود ہوں تو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے دلیل اس لیے بنایا تحریف کے باوجود کہ وہ تحریف اس لیول کی نہیں کہ عقیدہ توحید اس میں ڈسٹرب ہو جائے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے پھر ہدایت ہی باقی نہ بچے. اب عقیدہ توحید جو ان کتابوں میں موجود ہے وہ جیوز اور کرسچن اس کو پریکٹس نہیں کر رہے. جیوز تو کافی حد تک بہتر ہے اس حوالے سے، کرسچن تو بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں. تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں کرسچنز تو ان کو وہ نظر آتا ہے کہ واقعی یہ پریکٹیکل توحید جو قرآن میں ہے مسلمانوں میں نظر بھی آتی ہے. یہ وجہ ہے ان کی اسلام کی طرف آنے کی. اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس میں ایک لیکچر میں ضرور آپ کو کوٹ کروں گا. انٹرنیٹ پہ آپ گوگل میں جا کے لکھیں ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، مجھے بائبل نے کس طرح رہنمائی دی کہ میں اسلام کو قبول کروں. ایک یوتھ منسٹر ہے امریکہ کا، ینگ ایج میں اس نے اسلام قبول کیا اور اس کی پوری سٹوری ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، تو وہ ساری اس کی ویڈیو نکل آئے گی 1.5 گھنٹے کی. اس نے بتایا کہ کس طریقے سے میں نے جب تورات اور انجیل پڑھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ توحید اگر اور کسی کتاب میں اس سے بھی بہتر فارم میں ہے تو وہ القرآن ہے. پھر وہ اسلام کی طرف آیا الحمدللہ. تو قرآن پاک میں یہ جو دلائل ہیں یہ الحمدللہ اس حوالے سے بڑے محکم ہیں کہ تورات اور انجیل میں بھی آج بھی تحریف اور ٹیمپر ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے موجود ہیں. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں بات جو سنن دارمی سے ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ تورات کے چند صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ
کیا قرآن تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ تو یہ بھائیو جھوٹی روایت ہے، سخت درجے کی ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک کے بھی خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تورات اور انجیل لے کر آؤ، اگرچہ اس وقت میں یہ تحریف ہو چکی تھی۔ تو یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے۔ تو اب یہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اس کانٹیکسٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کو یہ روا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے اور اپنی طرف سے حکم عطا فرمائے اور نبوت دے، یعنی وہ کون ہوگا؟ پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی پیغمبر کی یہ مجال نہیں، کسی پیغمبر کی یہ شان نہیں، نہ اس کے لیے یہ روا ہے۔ صحیح ترجمہ ہوگا کسی انسان کے لیے یہ روا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے نبوت اور حکم، یعنی اللہ کا امر اور کتاب، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور اس کے بعد وہ یہ کہنا شروع کر دے لوگوں سے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی پیغمبر کی یہ مجال نہیں ہے، کسی انسان کی یہ شایان شان ہی نہیں کہ ہم اسے نبوت اور کتاب اور حکم دیں اور پھر وہ لوگوں کو یہ دعوت دینا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ٹونٹ کیا جا رہا ہے کرسچنز اور جیوز کو، جن کا یہ کلیم تھا کہ ہمارے یہ سارے عقائد ہمارے پروفٹس نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، ولکن کونوا ربانیین، بلکہ پیغمبر تو یہ دعوت دے گا کہ لوگوں ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ لوگوں کو توحید سکھانے آیا، وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ؟ وہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یہ اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اس سے تدریس بھی کرتے ہو۔ ان کتابوں کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے یہ چیزیں انجیکٹ کی جا سکتی ہیں پبلک میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس طرح کے شرکی عقائد لوگوں کو سکھائیں گے؟ نہیں، اللہ نے کتاب بھی ساتھ نازل کی ہے، کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں آج بھی، ایون اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات، زبور، اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل، اس کے اندر، اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کے اندر بھی الحمدللہ توحید پرفیکٹ ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا، یا اللہ کا پیغمبر تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اللہ تعالیٰ یا اس کا پیغمبر تمہیں کفر کی دعوت دیں گے بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ کتابوں کے ذریعے، تورات اور انجیل کے ذریعے، یہ بھی یاد رکھیے تورات اور انجیل کا مذہب بھی اسلام ہے۔ ہم ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے جیوز یا کرسچنز کہتے ہیں۔ اسلام ایک ہی ریلیجن، آدم علیہ السلام کا بھی وہی ریلیجن ہے، اور آخری پیغمبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ریلیجن ہے۔ یہ تمام انبیاء اسلام کے دائی بن کر آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہے، اسلام کا بانی اللہ ہے، اور اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور بالآخر یہ سلسلہ نبوت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اچھا، ایک اور کراس ریفرنس ہے اسی حوالے سے جو غلو ایگزیجریشن کے ایشو کو کھول کر سامنے لے آئے گا، اور وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 106، آیت نمبر 171، سورۃ النساء آیت نمبر 171، پیج نمبر 106 ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک میں، بالکل شروع میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے جیوز اور کرسچنز، مت ایگزیجریشن اور غلو کرو اپنے دین کے اندر۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ بات جو حق پر مبنی ہو۔ اللہ کے بارے میں کیوں ڈیوینٹی کریم کرتے ہو کسی اور کے لیے اللہ کے مقابلے پر، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو ٹھہراتے ہو؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح
ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। वह कलिमतु, और वो अल्लाह ताला के खास कलमा है, क्योंकि उनके बाप कोई नहीं थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से खास कलमा कुन के जरिए सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में उनके लिए हमल ठहरा। अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन, ये अल्लाह ताला का वो कलमा जो अल्लाह ताला ने सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खास फूंका, व रूहुम मिन, और खास रूह है उसकी तरफ से, उसमें से नहीं, रूहुम मिन हो, उसकी तरफ से। ये रूहुन फी ही नहीं है, फी हो तो में, क्योंकि क्रिश्चियन भी कहते हैं कि अल्लाह में से निकला, तो वो कहते हैं कि रूहुल्लाह का वो गलत मतलब लेते हैं, अल्लाह का बेटा। यह अल्लाह की तरफ से रूह, रूहुम मिन हो, फ्रॉम अल्लाह, नॉट इन, ये फ्रॉम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मिन। फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही, बस ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूलों पर। वला तक़ूलू सलासा, और मत कहो कि 3 खुदा है। इंतहू खैरुल लकुम, बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारी खैरियत है। इन्नमल्लाहु इलाहुम वाहिद, बेशक अल्लाह तो अकेला इलाह है तुम्हारा। सुब्हानहु अन यकून लहू वलद, वो पाक है, उसके लिए कैसे शाया हो सकता है कि वो अपनी औलाद रखे। भाइयों, औलाद की जरूरत उसको होती है जिसने मर जाना हो और वो ये ख्वाहिश करे कि मेरी नस्ल आगे चले, मेरा नाम रोशन रहे। जो अल हय्युल क़य्यूम है, हमेशा से जिंदा है और सबको थामने वाला है, कायम रखने वाला है, उसको औलाद की हाजत क्यों होगी? उसका नाम तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। मखलूक को तबाह होना है, मखलूक को फना होना है। कुल्लु मन अलैहा फान, जमीन पर जितने भी हैं इन सबको हलाकत आनी है और तेरे रब का चेहरा बाकी रहने वाला है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है, उसी की बादशाहत है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में। वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला अकेला ही कारसाज काफी है। ये पूरा सिस्टम गैलेक्सीज का अल्लाह ताला खुद चला रहा है। अब ये बड़ा सख्त फतवा आ रहा है, उसी टॉपिक को खोलकर। लन यस्तनकिफल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाह, मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम कभी भी इस बात से शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए। यानी तुम ये समझते हो कि नबी को बुलंद करोगे तो तब तुम्हारी तसल्ली होगी, नबी को खुश करोगे इस तरीके से कि उसे अल्लाह का बेटा या अल्लाह ताला के साथ मिला दो। ईसा अलैहिस्सलाम कभी इस चीज पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, वो तो फख्र महसूस करते हैं कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए। ये सबसे बड़ा टाइटल है। कोई बड़े से बड़ा इंसान है, उसके लिए सबसे बड़ा मर्तबा क्या है? उसे अब्दुल्लाह कहा जाए। हम भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं? मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ईसा कभी इस बात पे शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, कभी वो इस बात से आर नहीं महसूस करेंगे कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए। वलल मलाइका, और ना ही फरिश्ते इस बात से कभी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। अल मुकर्रबून, जो कि मुकर्रब फरिश्ते हैं। वमन यस्तनकिफ अन इबादती, और अगर बिलफर्ज कोई हमारा बंदा कहलाने से शर्म महसूस करे, चाहे कोई पैगंबर हो या फरिश्ता हो। आगे बड़ा गाढ़ा फतवा आने लगा है, ये प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन समझाने के लिए। अगर कोई इस बात पे आर महसूस करे, और ये आज ही हालात है, आप देख लें, जो ये नाम निहाद औलिया अल्लाह बने फिरते हैं, आजकल के लोगों ने बना लिए हुए हैं, वो अपने साथ इतनी इतनी लंबी धुमें लगाते हैं, पता नहीं कुतुबुल अक्ताब और गौसे वक्त और फलां फलां। मैं कहता हूं इन्हीं को अगर आप लिख देना अल्लाह का बंदा फलां, तो वो तो कहेंगे आपने हमारी बेइज्जती कर दी है। उनका दिल इस बात पर गवाही देगा, उन्हें बुरा लगेगा। और यहां तो फरिश्तों, उलुल अज़म फरिश्तों और उलुल अज़म पैगंबर ईसा इब्ने मरियम के बारे में बात हो रही है कि कभी वो आर नहीं महसूस करेंगे कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए। और अगर कोई आर महसूस करे इस बात से, वो यस्तकबिर, और वो तकब्बुर करे और कहे कि मैं अल्लाह का बंदा नहीं बनता, मैं को बहुत बड़ा फन्ने खान हूं, मेरे साथ ये इल्काबात लगाए जाएं, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, इन सब के सब को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने हुजूर जमा करेगा। फअम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, तो इनमें से जो लोग होंगे ईमान वाले और नेक अमाल करने वाले, फयुवफ़ीहिम उजूरहुम, तो अल्लाह ताला उनको उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, और अपने फजल से इससे भी ज्यादा देगा। वअम्मल लज़ीना इस्तनकफू, और इनमें से जो ऐसे होंगे जिन्होंने तकब्बुर किया होगा,
آر محسوس کی ہوگی، شرمندگی محسوس کی ہوگی اللہ کا بندہ کہلانے سے، واستکبروا اور تکبر کیا ہوگا، فیعذبہم عذابا علیما تو ہم ایسے لوگوں کو شدید ترین دردناک عذاب دیں گے۔ بات ہو رہی ہے پیغمبروں اور فرشتوں کی، اور اب پنجابی کیا جانا نا کہنا تینوں تے سنانا نو نو، انہوں نے یہ حرکت نہیں کی کبھی بھی معاذ اللہ، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کا یہ مقام ہے تو تم کس بات کی مولی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کہ تم اپنے بارے میں اس قسم کے القابات لگاؤ۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جب اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو کسی کو دوست پاؤ گے نہ مددگار پاؤ گے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب گرفت کرے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطاب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ دو کراس ریفرنس کے طور پہ آیات آ گئیں جس میں غلو کے بارے میں بڑی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈینائی کیا کہ اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو، نہ پروفٹس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے کلیم کرو جو ان کی شان کے شایان شان نہیں ہے، یہ ان کی توہین کرنا ہے، گستاخی کرنا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اب اسی سے اگر آپ 2 صفحے آگے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے بات اور کھول کر بیان کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17، پیج نمبر ہے 111 بلو والے قرآن میں، آخری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یعنی یہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ، اس زمانے میں پروٹیسٹنٹ نہیں تھے لیکن جیکوبائٹس مشہور تھا ان کا ایک فرقہ یعقوبیہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے، وہ کہتے تھے وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ خود ہی اللہ نے روپ دھار لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک یہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اتنا بڑا جملہ بولا جائے تو اللہ کا جلال آئے گا نا۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اللہ اگر ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ تمہارا بنایا ہوا جھوٹا خدا، جو خود انہوں نے ڈیوینٹی نہیں کلیم کی، خدا تو وہ ہوگا جس کو موت نہ آئے۔ اللہ فرما رہے اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ کر لے کہ عیسیٰ کو موت دے دے، ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ ہے هو الحی القیوم، جس کی زندگی اپنی ہے، باقی سب کی زندگی ادھاری ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی کیا بگاڑ لے گا اللہ کا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم، ان کی ماں اور زمین میں جتنے ہیں ان کو ہلاک کر دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین اور آسمان کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے پیدا کرے۔ جہاں اس نے 2 ملین مخلوقات اس روئے ارض پہ پیدا کی، 2 بلین 20 لاکھ سے زیادہ، انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر دیا۔ یہ 20 لاکھ جو ہیں یہ سپیشیز ہیں، یعنی انسان ایک سپیشیز، گھوڑا دوسری، کوا تیسری، چیل چوتھی، کبوتر 5ویں، اس طرح اگر سپیشیز گنے نا اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم کی صرف اس زمین کے اوپر تو 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز کے فگرز ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ نے لیکچر میرا سننا ہے تو ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے تقریباً 70 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر رکھی ہوئی ہے، اس میں میں نے ڈیٹیل سے مخلوقات کا تعارف کروایا۔ تو اللہ فرما رہا ہے انہی میں سے ایک مخلوق عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے جس کو پیدا کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے۔ اسی مضمون کو پھر سورۃ المائدہ میں آگے جا کے مزید کھولا گیا ہے، آیت نمبر 72 آپ نکال لیں، پیج نمبر 121 کے اوپر، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ وقال المسیح، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود تو یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت
حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ, اور بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. یعنی پہلے پروٹیسٹنٹ یعنی جیکوبائٹس کا رد ہوا, اب کیتھولک کا ہو رہا ہے کہ وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور کوئی الہ نہیں ہے, معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے معبود کے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ, اور اگر تم لوگ باز نہ آئے جو تم یہ بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اے کرسچنز, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو ضرور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہو اور اس کی طرف استغفار کرتے ہو؟ واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, یاد رکھو عیسیٰ تو کچھ نہیں تھے سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے. وامہ صدیقہ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں ماں بیٹا کھانا کھانے کے محتاج تھے. اللہ اکبر. ایسی بات کر دی جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے, ایک موچی اور ایک عام ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آ جائے, ایک انجینئر اور ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جائے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو عیسیٰ اور ان کی ماں, ان کے بارے میں تم ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہو کہ وہ اللہ ہیں. انظر کیف نبین لہم الآیات, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اس سے اور کس لیول پہ جا کے بات کو سمجھایا جائے. ثم انظر انا یؤفکون, لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہیں وہ تو کہے گا جی یہ تو عشق دیاں گلاں, عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہوں جی عملہ گالیاں. وہ اللہ نے کہہ دیا ان کی طرف دیکھو یہ پھر بھی الٹے پھیرے جا رہے ہیں, جتنا بھی سمجھا لو ان کے دماغ سے کیڑا نہیں نکلنے کا جب تک اپنا خود قبلہ درست نہ کریں. قل اتعبدون من دون اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو, عیسیٰ اور ان کی ماں کی. ما لا یملک لکم ضر ولا نفعا, عبادت تو چھوڑو, عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو بھائیو عیسیٰ اگر اور ان کی والدہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ہمارے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ. عبادت کو جو چھوڑ دیں, الحمدللہ مسلمانوں میں کوئی اپنے پیغمبر کی عبادت نہیں کرتا ڈائریکٹلی, لیکن یہ جو معاملہ کہا گیا کہ نفع کے مالک نہ عیسیٰ ان کی ماں, نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے. ہر مخلوق کی ہر بات کو سننا اور اس کا علم رکھنا اللہ کے علاوہ کسی کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اور کمپیٹنسی نہیں ہے, تو وہ کیسے مشکل کشا کسی کا ہو سکتا ہے. تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو من دون اللہ بھی کہہ دیا, اللہ کے علاوہ. بعض لوگ کہتے ہیں یہ صرف بتوں کے بارے میں, یہاں پر یہ معاملہ بھی اس حوالے سے الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اور اسی کا اب کلائمیکس آگے آنے جا رہا ہے, اور سورۃ المائدہ کا آخری رکوع نکال لیجئے, وہ ہے اس کا کلائمیکس, جو فائنل گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی کرسچنز کے ساتھ اس حوالے سے کہ ان کو بات آخری درجے میں سمجھ آ جائے. آیت نمبر 116, پیج نمبر 128. قیامت کے دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود ٹھہرا لیا جائے؟ تو نے لوگوں سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ اللہ, میں کہتا ہوں کہ بندے کا کانفیڈنس ہی لوز ہو جائے. اور وہی آپ دیکھ لیں آگے عیسیٰ علیہ السلام کا جواب. قال سبحانک, عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے, تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, مجھے کب شایع تھا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں, جس کا میں حق ہی نہیں رکھتا, میں اپنے بارے میں ایسی بات کر دوں؟ اے اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ساتھ بات کی اے اللہ تو پاک ہے, میں پاک نہیں ہوں. اسی لیے ساتھ ایک بات کر دی, ان کنت قلتہ فقد علمتہ, اے اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں ہوگی. اللہ اکبر, اللہ نہیں کی لیکن بات اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے,
انسان کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تمام غیب کے علوم تیرے پاس ہے، تو غیب کا جاننے والا ہے. اللہ اکبر. ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے اللہ میں نے تو ان سے وہی بات کی تھی، نہیں بات کی تھی کوئی مگر وہی جو تو نے مجھے حکم کی. ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی. ربی و ربکم، جو میرا عیسیٰ کا بھی رب ہے اور اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر گواہ تھا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا. فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے توفا کر دیا، اٹھا لیا اپنے پاس بلا لیا. کنت انت الرقیب علیہم، تو اس وقت پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہر بات پر گواہ ہو سکتا ہے اللہ، ہر چیز کا ہر وقت علم تیرے ساتھ ہی خاص ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو اب ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. وان تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو معاف کر سکتا ہے اپنے بندوں کو. لیکن معافی کہاں سے ہوگی؟ وہ تو بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، اور سورۃ النساء میں 2 دفعہ یہ بات آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ قیامت والے دن اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. کوئی شرک کی حالت میں کوئی بندہ آیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ، سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے، والعیاذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قال اللہ، اللہ کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، بھائی آج قیامت کا دن وہ ہے جب سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع دے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہی ہوں گی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. تو سچوں کو سچائی فائدہ دے گی، موحد ہی جنت میں جائے گا، معافی والی بات کوئی نہیں ہے. اب یہ ساری اس حوالے سے میں نے گفتگو اس لیے کی کہ غلو کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلو کے علاج کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی، وہ سارا کنسیپٹ بالکل ہمیں کلیئر ہو جائے. اور سورۃ المائدہ کی جو 72 نمبر آیت ہم نے پڑھی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ اللہ نے نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو توحید کی دعوت دی تھی. ان کی توہین نہیں کرنی توحید کی آڑ میں، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بالکل کلیئر کٹ گائیڈ لائنز امت کو دے دی. صحیح بخاری میں مشہور حدیث ہے جو ہمارے ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کا انجام، اس پہ بھی موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے، نصارہ نے، کرسچنز نے اپنے پیغمبر کی شان کو حد سے بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں، محمدن عبدہ ورسولہ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طریقے سے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کر دی، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے. تقدیر کے جو معاملات ہیں وہ اللہ چاہے، اس کے مقابلے پر جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جب صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تو وہ کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. وہ دین کے معاملے، ظاہر رسول ہی دین بتائے گا، اللہ نے رسول کو دین بتایا. لیکن اس طریقے سے جو تکوینی امور ہیں، تقدیر کے معاملات، اس میں صرف جو اللہ چاہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے خطبہ دیا، یہ کتاب الجمعہ چیپٹر میں آپ کو صحیح مسلم میں مل جائے گی. اس میں انہوں نے کہہ دیا، وہ آیت پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بہت بڑی کامیابی پر فائز ہوا. اور ساتھ انہوں نے ایک بات ایڈ کر دی، وَمَن يَعْصِهِمَا،
اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نہیں انہوں نے کہا، بلکہ کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے، جلال میں آگے فرمایا بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی؟ تجھے کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی مجھے اس طرح کیوں اللہ کے ساتھ کمپیئر کیا جس نے ان دونوں کی؟ مطلب بات انہوں نے غلط کوئی نہیں کی تھی، بات بالکل ٹھیک تھی اور کانٹیکسٹ سے بھی آؤٹ نہیں تھی۔ پہلے وہ بات کر چکے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو کوئی بری بات نہیں، کانٹیکسٹ کے ساتھ تھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھی، بالکل درست بات تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط، آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کی یہ دو ہیں، ایک الہ ہے، تو کہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ آتے ہیں، آپ نے اس کو پھر وہاں سے کہا اذهب، یہاں سے اٹھ اور دفع ہو جا، تو نے اتنی بڑی بات کر دی۔ یہ ہے احتیاط ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، والعیاذ باللہ تعالی۔